पहला शमूएल उसका 17 बाब बाइबल मुकद्दस का एक मशहूर वाक़या, दाऊद और जाति जूलियत की लड़ाई। एक मशहूर पैसेज है, बच्चों को ज़ुबानी याद है, संडे स्कूल के गीत हैं इस वाक़े के ऊपर बने हुए, और ये बाइबल मुकद्दस का एक जलाली वाक़या है। आमीन। इसके अंदर खुदा अपनी कुदरत को गैर मामूली तौर पर ज़ाहिर करता है और खुदा दिखाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जो उस पर एतमाद करते हैं, जो उस पर एतकाद करते हैं। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, ये बहुत लंबा है, आप इसे जानते हैं, लेकिन एक दो आयत हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम जाति जूलियत का जो उसका कद काट है उसके ताल्लुक से हम पढ़ लें कि वो क्या है। दूसरी आयत से पढ़ लेते हैं, 17 बाब उसकी दूसरी आयत। और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर इला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफ आराई की, और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल ही के जर्रा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिसकाल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 सात पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके बाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शतीर, और उसके नेजे का फल 600 मिसकाल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफ आराई की। आमीन। ये शख्स तकरीबन 12 फुट का है, और इसने जो जर्रा पहन रखी है वो बड़ी वजनी है। इसके हाथ में जो तलवार है वो बड़ी वजनी है। इसका जो खौद है वो बड़ा वजनी है, चूंकि ये लंबा चौड़ा आदमी है। अभी हमने पढ़ा कि एक वादी है, एक साइड पर पहाड़ों पर इस्राएल की फौज है और दूसरी साइड पर फिलिस्तीन। लेकिन जब ये दोनों फौजें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हैं तो ये शख्स बाहर निकलता है, और ये शख्स बार बार निकलकर ललकारता है, पुकारता है, बुलंद आवाज से बनी इस्राएल को, खुदा के लोगों को उनकी फसीहत करता है, उनकी इंसल्ट करता है, और उनसे कहता है कि कोई ऐसा शख्स निकालो जो मेरे साथ जंग करे, जो मेरे साथ लड़ाई करे। अगर तो वो मुझ पर गालिब आया तो हम सब लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उस पर गालिब आ गया तो फिर सारी बनी इस्राएल की कौम जो है वो हमारी मती हो जाएगी, हमारी गुलाम बन जाएगी और हमारी खिदमत करेगी। तो साउल भी वहां पर था, चूंकि आगे चल के देखे लिखा है इसकी 10वीं आयत में, फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फसीहत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़े। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और निहायत डर गए। क्या हो गया जी? ये 40 दिन तक माजरा चलता रहा। 40 दिन तक वो बाहर आता था और रोज ऐसी बातें कहता था और वो इस्राएली लोगों को डराता था। लिखा साउल और इस्राएल की फौजों में जितने भी लोग थे वो सब डर गए। तो पहले हिस्से में मैंने और आपने ये देखना है कि जाति जूलियत का वाकया आज इतने सालों के बाद भी किस तौर से हमारे लिए बरकत का बाइस हो सकता है। ये वाकया बाइबल मुकद्दस में मुंदर्ज है, ये तारीखी वाकया है। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से भी कई सौ साल पहले ये वाकया रूनुमा हुआ था, लेकिन 3000 साल गुजरने के बाद भी आज ये वाकया मेरे लिए और आपके लिए क्या अहमियत रखता है। आप कहेंगे जाति जूलियत को तो दाऊद ने मारा था, मेरा इससे क्या लेना देना है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वाकये से मेरा और आपका ताल्लुक है। इस वाकये के अंदर ऐसी जलाली बातें छुपी हुई हैं जो मेरी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अगर हम इनको सीख लें तो हम किसी भी तौर से शिकस्त नहीं खाएंगे, बल्कि हम फतहमंद जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये बार बार आता था और डराता था। मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंज दरपेश है। हमारी अपनी शख्सी जिंदगी में, हमारे खानदान में, हमारी कलीसिया में और कौमी सतह पर हमें बहुत से ऐसे चैलेंज दरपेश हैं जो जाति जूलियत से बड़े हैं, जाति जूलियत से छोटे नहीं। या आप यूं कह लें कि वो जाति जूलियत के बराबर है। एक आम शख्स जो मसीही है, ईमानदार है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि वो दुआ करना चाहता है। जितनी दुआ करना चाहता है उतनी दुआ उससे हो नहीं पाती। जितनी बाइबल मुकद्दस वो पढ़ना चाहता है वो उससे नहीं पढ़ी जाती। वो कलीसिया में आना चाहता है लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें हायल हैं। वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ करना चाहता है लेकिन उसकी फैमिली के अंदर ऐसी हालत नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि वो मिलकर दुआ कर सके। शैतान इस तौर से फैमिलीज के अंदर मौजूद है कि वो लोगों को यकजा नहीं होने देता, एक पॉइंट पर खड़े नहीं होने देता। और रोजमर्रा की जरूरियात हैं जो हर रोज हमें डराती हैं, हमें धमकाती हैं, हमें परेशान करती हैं और हम खौफजदा हो जाते हैं। बनी इस्राएल की तमाम कौम, उनका बादशाह, उनकी फौज फिलिस्तियों से डर रहे हैं और जाति जूलियत से डर रहे हैं।
اور میں یہ کہوں گا جس طرح بنی اسرائیل قوم ڈری ہوئی ہے، اسی طرح بہت سے مسیحی بھی آج ڈرے ہوئے، بہت سے نہیں زیادہ تر، چند ایک مسیحی ہیں جو دلیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر مسیحی جو ہیں وہ شکست خوردہ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات اس طور سے ہیں کہ ہم انہیں بدل نہیں سکتے، ہماری زندگی کی مشکلات اتنی بڑی ہیں کہ خدا انہیں حل نہیں کر سکتا۔ خوف کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہیں خدا سے ہٹا کر ذاتی جولیت پر لگا لی۔ میرے اور آپ کے خوف کی وجہ کیا ہے؟ افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ شک کی وجہ کیا ہے؟ بے ایمانی کی وجہ کیا ہے؟ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے ان چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں لائف میں درپیش ہیں۔ لیکن اگر ہم ان حالات کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ہم ہمیشہ خوف سے ہی بھرے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ لوگ موجود ہیں، کئی دنوں سے اس شخص کا یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور روز ڈر کے واپس اپنے مورچوں میں واپس آ جاتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں، اور وہ انجوائے کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی جولیت واپس جا کے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہتا ہوگا، اور یہ تو میرا ہی نہیں سامنا کر سکتے، تمہیں انہوں نے کیا کہنا، یہ ڈرپوک قوم ہے، دیکھو میں ان کے خدا کو للکار رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کر پا رہے، یہ ایک دوسرے کو تسلی بھی نہیں دے سکتے، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور دشمن ہے۔ تو ان کا جو جرنیل تھا وہ کہتا ہوگا کہ ہم حملہ کرتے ہیں، جلدی سے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ذاتی جولیت کہتا ہوگا ٹھہرو یار، تھوڑا انجوائے تو کرنے دو، تھوڑا سا مزہ تو کرنے دو، دیکھو کیسے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ ہمیں ہر روز رکیتا ہے، ہر روز پریشانیاں ہمارے خلاف کھڑی کرتا ہے، اور ہم ڈرے رہتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، کانپتے ہیں، فون کالیں کرتے ہیں، پادریوں سے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اندر خوف بھرا ہوا ہے۔ لیکن ایک نوجوان یہاں پر آتا ہے، یسی کا بیٹا داؤد۔ اس نوجوان کو بھیجا جاتا ہے، اس کا باپ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا ذرا جا کر دیکھو کہ جنگ کے کیا حالات ہیں، اور تمہارے 3 بھائی جو وہاں پر جنگ میں ہیں ان کو کھانا بھی دے کر آؤ، اور ذرا دیکھ کر آؤ کہ جنگ کے کیا حالات ہیں، کیونکہ بری خبریں میدان جنگ سے واپس اسرائیل میں جا رہی تھیں، اور لوگ پریشان تھے، حیران اور ششدر تھے کہ ہماری فوج اس قدر پسپا کیسے ہو گئی، ہماری فوج اس قدر خوفزدہ کیسے ہو گئی، جاؤ بیٹا جا کر پتہ تو کرو۔ اور یہ جاتا ہے، اور اس کے بھائیوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے اس کے آنے سے۔ مجھے ایک چیز بڑی حیران کن لگی اس کی 25ویں آیت میں، تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے کہ تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو، یقیناً یہ اسرائیل کی فصیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اور اپنی بیٹی سے اسے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کرے گا۔ یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ پڑھا، لیکن اس حصے پہ میں نے کل رات غور کیا ہے۔ وہ شخص جو ٹیمپٹیشنز پر، آزمائشوں پر، مصائب پر غالب آتا ہے، خدا اسے ترقی دیتا ہے، خدا اسے بلیس کرتا ہے۔ یہ مشکلات اور مصائب میری اور آپ کی زندگی میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان پر غالب آئیں، نہ کہ ہم ان سے پسپا ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان پر غالب آئیں تاکہ خدا ہمیں سرفراز کر سکے، تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے، تاکہ خدا ہمیں ایک لیول سے دوسرے لیول کے اندر داخل کر دے۔ داؤد کا گھرانہ، یسی کا گھرانہ بھی اسرائیل کے تمام گھرانوں کی طرح تھا، یہ بادشاہ کے ماتحت تھا، لیکن وہ شخص جو ذاتی جولیت کو مارے گا اور فلسطینیوں کو شکست دینے میں مدد کرے گا، بادشاہ اس کو انعام دے گا، اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کرے گا، اور اس کو آزاد بھی کر دے گا۔ آمین۔ میں اور آپ جب سٹینڈ لیتے ہیں، میں اور آپ جب اپنی آزمائشوں پر غالب آتے ہیں، تو کس طور سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو جنگیں لڑتے ہیں۔ جو جنگیں نہیں لڑتے، جو جنگ لڑنے کا سوچتے نہیں، جو اپنے مورچوں کے اندر بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ الیاب جو ہے یہ یسی کے بیٹوں میں نہ صرف خوبصورت ترین تھا بلکہ مضبوط ترین بھی تھا۔ یہ بڑا بیٹا تھا یسی کا، اور یہ داؤد سے کئی گنا زیادہ زوراور تھا، داؤد سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا، داؤد سے کئی گنا زیادہ جنگ کی مہارت رکھتا تھا، لیکن تو بھی یہ خوف زدہ تھا کیونکہ یہ ذاتی جولیت کو دیکھ رہا تھا۔ اب داؤد جب وہاں پر آیا تو اس کے بھائی نے اسے ڈانٹا، اس نے پہلے اسرائیلیوں کی بات سنی کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو شخص اس فلسطینی کو مارے گا بادشاہ اسے انعام دے گا، اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کر دے گا، اس کے خاندان کو بھی آزاد کر دے گا۔ وہ آگے گیا اور اس نے کسی اور سے پوچھا، اس نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی، 2 دفعہ 3-4 دفعہ اس نے یہ بات کنفرم کی۔ اس کے بھائی نے اس کو ڈانٹا کہ یہاں سے چلا جا، تو شرارت کرنے کے لیے آیا ہے، یہاں پر سٹیج ڈرامہ نہیں لگا ہوا جو تو دیکھنے کے لیے آ گیا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، جا ان بھیڑ بکریوں کو چرا جو تیرے ذمہ لگائی گئی ہیں، تو ان کو چھوڑ کے یہاں پر آ گیا ہے، تو غیر ذمہ دار ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ گھر جاتا، اس نے وہاں پر کہا کہ میں اس شخص کو مار سکتا ہوں، میں اس شخص کو مار سکتا ہوں، میں اس شخص کو مار سکتا ہوں۔ وہ سب سے کہنے لگا
یہ بات اڑتی اڑاتی ساؤل تک پہنچ گئی. ساؤل نے کہا ذرا اس نوجوان کو بلاؤ تو صحیح, میں دیکھوں تو صحیح ہے کیسا لمبا چوڑا جوان ہے. اور جب وہ محل کے اندر داخل ہوا دربار کے اندر تو وہ ایک عام نوجوان تھا, بچے کی طرح تھا. ساؤل اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں حیران ہوں, تیرے تعلق سے جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ تو بڑی حیران کن ہے. جاتی جولیت کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, وہ تو اتنا لمبا ہے, اور اس کے مقابلے میں تجھے دیکھنے کا اشتیاق تھا میرے اندر کہ اسرائیلیوں میں سے کون سا ایسا مرد اٹھا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زوراور ہے. کیونکہ ساؤل کے تعلق سے لکھا ہے کہ ساؤل ایک لمبے قد کا آدمی تھا. ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جاتی جولیت ساؤل سے بھی کئی گنا زیادہ لمبا اور طاقتور تھا, اسی لیے ساؤل بھی چپ کر کے محل میں آ کے بیٹھ گیا اور فوجوں کو وہیں چھوڑا ہے. جن کا کمانڈر جا کے محل میں بیٹھ جائے ان فوجوں کے کیا حالات ہوں گے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھ بھی لیا, وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ سہمے ہوئے ہیں. ان کا کمانڈر, ان کا چیف بھاگ گیا ہے میدان جنگ سے اور جا کے محل میں بیٹھ گیا ہے. جو خوبصورت بات داؤد نے کہی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر ہر ایماندار اس کو جان لے, سمجھ لے اور پرکھ لے اپنی زندگی کے اندر, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. داؤد نے اپنی زندگی کی پرسنل فتوحات سے متعارف کروایا ہے. داؤد اس سے کہتا ہے میں نے شیر کو بھی مارا ہے, میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے, میرے پاس پریویس ایکسپیرینسز ہیں خدا کے ساتھ, مجھے شیر سے لڑنا آتا ہے, میں نے ریچھ سے لڑائی کی ہے. چونکہ وہ اس کی طاقت کو کمتر سمجھ رہا تھا, اس نے اس کو دو بڑی باتیں بتائیں. اس نے کہا میں شیر سے لڑا ہوں. کیا آج تک تو نے کسی شخص سے سنا ہے کہ وہ شیر سے لڑا ہو؟ کیا آج تک تو نے کسی شخص کو ریچھ کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ عام یہ جو ریچھ آتا ہے جو جفیاں وغیرہ ڈالتا ہے وہ الگ چیز ہے, وہ سکھایا ہوا ہوتا ہے. اور بچے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے بیٹا یہ کچھ نہیں کہے گا, اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے. وہ ریچھ جو ہے اس کو جفیاں ڈالتا ہے, اس کو دباتا ہے, اور بچہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے, بیچ میں سے ڈرتا بھی ہے. لیکن جنگل کے اندر جو ریچھ ہے اس کے ساتھ لڑنا عام بات نہیں ہے. وہ انتہائی خونخوار ہوتا ہے اور وہ پل بھر میں انسان کی تکا بوٹی کر دیتا ہے. لیکن جب اس کی بھیڑ کو شیر اٹھا کر لے کر گیا, ریچھ نے اس کی بھیڑوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو داؤد اس کے پیچھے گیا اور داؤد نے اپنی بھیڑ کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا. میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے ماضی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کیے, لیکن میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے بنی اسرائیل کی طرح. کیا بنی اسرائیل کے اندر خدا نے معجزے نہیں کیے؟ دنیا کی سب سے بڑی تاریخ معجزات کے والے سے تو بنی اسرائیل کی ہے. وہ یاد ہی نہ کر پائے کہ خدا نے ہمارے لیے سمندر کو دو ٹکڑے کیا, وہ یاد ہی نہ کر پائے کہ خدا نے ہمارے لیے تمام مصر کو خون بنا دیا تھا, وہ یاد ہی نہ کر پائے کہ خدا نے کیسی بڑی بڑی آفتیں ہمارے لیے مصریوں پر بھیجی تھی اور مصریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, ان کے دیوتاؤں کو سزائیں دی تھی. خدا کیسے بڑے بڑے عجائبات ہمارے درمیان کرتا رہا ہے. خدا نے کس طور سے ہمیں آسمان سے خوراک بخشی ہے. خدا کس طرح آگ کے ستون میں ہمیں لیڈ کرتا رہا ہے. خدا کس طرح ابر کی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ چلا ہے. وہ بھول چکے تھے, وہ یاد نہیں رکھ رہے تھے, لیکن داؤد کو یاد. ہاللیلویا. وہ شخص جس کو خدا کے کام یاد ہیں وہ اپنے موجودہ حالات میں اپنے ماضی کے تجربات کی بنا پر حوصلہ مند ہو جاتا ہے. اسرائیلی تمام ماضی کے واقعات بھول چکے تھے, لیکن داؤد کو یاد تھے کہ میں نے خدا کی قوت سے, خدا کے زور سے شیر کو مارا ہے, میں نے خدا کے اختیار سے اور خدا کے اس مسح سے جو مجھ پر ہے میں نے ریچھ کو مارا ہے اور میں نے اپنی بھیڑوں کو بچایا. اس نے یہی سٹیٹمنٹ, اس نے کہا اس فلسطین کی طاقت ان سے کچھ زیادہ ہوگی, لیکن میں جانتا ہوں خدا میرے ہاتھ سے ضرور ہی مروائے گا. تو مجھے میدان جنگ میں بھیج تو صحیح, مجھے اختیار تو دے, میرے بھائی مجھے پیچھے کھینچ رہے ہیں, تو اختیار نامہ لکھ کر دے اور میں اپنے بھائیوں کو دکھاؤں کہ دیکھو بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے. بھائی اب میں تو مجبور ہوں, کیونکہ اسے پتا تھا کہ باقی فوجی تو مجھے نہیں روکیں گے, لیکن میرے بھائی مجھے چپیڑے مار مار کے پیچھے بھیج دیں گے. وہ شخص جو ایمان کی بڑی کشتی لڑنا چاہتا ہے, اس کے گھر والے اسے کشتی لڑنے نہیں دیتے, اس کے گھر والے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ان کے اندر کیکڑا سوچ ہے, کیکڑا سوچ سمجھتے ہیں, کریب تھنکنگ. کہتے ہیں کہ یہ واحد ایسا کیڑا ہے, اگر آپ مرتبان میں 10-12 کیکڑے ڈال دیں تو یہ کسی بھی کیکڑے کو اوپر نہیں جانے دیتے. جیسے وہ کیکڑا کنارے کے اوپر پہنچتا ہے, نکلنے کے لیے دوسرے کیکڑے اس کی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں. کسی جگہ پر ایک شخص نے تجربہ گاہ بنائی تھی, اس نے سب کیڑوں کے اوپر ڈھکن لگائے ہوئے تھے, تو کیکڑوں کا اس نے ڈھکن کھلا ہی چھوڑا ہوا. تو ایک شخص نے پوچھا, اس نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو سب سے خطرناک کیڑا ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں پہ. اس نے کہا بیٹا یہ نہیں نکلے گا باہر. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے ماہر ہیں, یہ ایک دوسرے کو اوپر جانے نہیں دیتے, اس لیے مجھے ڈھکن دینے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا میرے بھائی نہیں مجھے جانے دیں گے, تو مجھے پروانہ لکھ کے دے, آرڈر دے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے, تاکہ میں میدان جنگ میں اتر سکوں ایک سپاہی کی طرح. کیونکہ وہ سپاہی نہیں تھا, وہ اسرائیل کا فوجی نہیں تھا, باقاعدہ طور پر وہ فوج کا حصہ نہیں تھا, وہ تو چرواہا تھا. لیکن اس نے بادشاہ سے آرڈر لیے, اس سے آرڈر پاس کروائے اور وہ میدان جنگ میں اترا. میں اور آپ جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں ہم کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ میں اور آپ جب مشکل وقت میں ہوتے ہیں
क्राइसिस हमारी लाइफ के सामने खड़े होते हैं, हम अपने माजी को याद करते हैं या हम मौजूदा हालात के ऊपर ही निगाहें लगाए रखते हैं? मौजूदा हालात में से रिहाई पाने के लिए जरूरी है कि हम माजी से कुव्वत लें। खुदावंद मुझे पता है तूने पिछले साल भी मेरी इसी तरह मदद की थी, तू अब भी करे। खुदावंद तूने पिछले महीने भी किराया दिया था, तू ऐसे देंगे अपने पता, तू दे देना। पिछली दफा भी बिल डबल आया था और तूने मेरी मदद की थी, अब भी जितना बिल आएगा तूने ही देना। प्रेज द लॉर्ड। माजी से कुव्वत पाएं, माजी को रिवाइज करें। और दाऊद की जिंदगी की खूबसूरत तरीन बात यह है, इसके मज़ामीर में भी ये बात है, ये उन बातों को, उन कामों को, उन मौजज़ात को जो खुदा ने इसकी जिंदगी में किए हैं याद रखता है, भूल नहीं जाता। और यही इसकी कुव्वत है। अपने आप को एनर्जाइज करता रहता है। हालेलुया, खुदावंद मुझे पता है तू मेरे साथ है, तूने हमेशा साबित किया कि तू मेरे साथ है, तू आज भी साबित करेगा। और ये शख्स महज अपने तजर्बात की बेस पर, अपने ईमान की बेस पर निहत्था जाती जूलियत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या वो निहत्था था? वो सबसे ज्यादा लेस था, उसके पास सबसे ज्यादा असला था। बज़ाहिर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तमाम बनी इस्राएल की फौज से ज्यादा कुव्वत उस अकेले के पास थी। हालेलुया, क्योंकि उसके पास खुदा था। और तमाम इस्राएली डरे हुए थे क्योंकि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते। और ये नौजवान उतरता है और देखे उसके सामने, जाती जूलियत के सामने एक शख्स है जो उसकी सिपर लेकर चलता है। सिपर कितनी बड़ी होगी? 8 फुट की, 10 फुट की तो सिपर ही होगी, जो बंदा लेके उसको चल रहा है आगे आगे। और जब दाऊद उसके सामने उतरता है तो जाती जूलियत ने जब इधर उधर निगाह दौड़ाई, उसने देखा कि मैंने सोचा था कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा बंदा निकल के आएगा, या हो सकता है बादशाह ही डबल ज़िरा पहन के आ जाए, साउल। उसने कहा ये क्या है? क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे छड़ी से मारने के लिए आया है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जब भी ईमान पर खड़े होंगे, शैतान आप पर बुरे तरीके से हमला करे, ज़हनी तौर पर इस तौर से वो आप पर हमलावर होगा कि वो आपको पसपा करने की कोशिश करे। वो हमेशा आपको ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है, आप खूबसूरत नहीं है, आपका रिश्ता नहीं हो सकता, फलां 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 फलां, आपको कोई बीमारी हो गई, आप शिफा नहीं पा सकते, आपके फोड़ा निकला है, ये जरूर ही कैंसर होएगा। इस तरह से बहुत सी चीजें वो ज़हनी तौर पर इतना प्रेशराइज कर देगा, आपको महसूस होगा कि वाकई हम तो बहुत कमजोर हैं। लेकिन दाऊद ने उसकी इस बात को कैंसिल किया। दाऊद को पता था कि इसने तो ऐसे ही करना है, लेकिन दाऊद को यह पता था मैंने क्या करना है। दिस इज द वे, काम करने का ये तरीका है। दुश्मन क्या करना चाहता है इसको छोड़ें, आप क्या कुछ कर सकते हैं ये मैटर करता है। और दाऊद को ये पता था कि मैं क्या कर सकता हूं। हम कई दफा सोचते हैं कि वो कुछ करेगा तो फिर मैं आगे से कुछ करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए, लड़ाई का असूल है, जो पहल करता है वही जीतता है। हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर ये मिसल मशहूर है, जिनने पहल की थी उन्हें फेंटा लाया। चाहे वो कमजोर ही हो, जो मारने में पहल कर जाता है उसका ध्रुव बन जाता है। दाऊद भी एशियन बंदा था और खुदा के साथ चलने वाला था। उसने कहा इसकी फजूल की बातें सुनने से बेहतर है कि मैं अटैक करूं। 2-4 बातें उसने की बड़ी जबरदस्त। उसने कहा तू तो भाला और बर्छी लेकर आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आया। हालेलुया, मैं आज ही तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा और फिलिस्तीनियों की लाशें बिखर जाएंगी यहाँ पे, और चील और कौवे खाएंगे उनकी बोटी। आमीन। हमने अपनी आंखों से चील कौवों को अटैक करते हुए देखा जी, मरियम मगदलीनी चर्च में बोटियों के ऊपर। ये वाकया हमने आपको बताया है। एक मेमोरियल सर्विस थी और वहां पर तकरीबन 350-400 लोग थे। उस मेमोरियल सर्विस में खाना खा के चले गए। इतनी कुछ ज्यादा बोटियां वहां पर बिखरी हुई थी और नान के टुकड़े बिखरे हुए थे। इंतजामिया ने कहा कि जनाब कल सुबह स्कूल लगना है और आपने ये सफाई करवा के जानी। बंदा परिंदा वहां पे कोई नहीं था जो सफाई करता, हम ही खड़े हुए थे सारे। हमने कहा खुदावंद अब क्या करेंगे? पास्टर जस्टिन कहने लगे कि भी अब क्या होगा? इन्होंने कहा कि चलो पहले दुआ करते हैं, खुदा कोई ना कोई बंदा मुहैया करेगा। हमने वहां पे खड़े होकर दुआ की कि खुदा इतनी सारी हड्डियां हैं, ये तो इतना काम है कि कम से कम हमें 4 घंटे लग जाएंगे, तुम्हारी मदद कर। और हमने दुआ करके आमीन की, और आप बिलीव करेंगे इर्द गिर्द पे दरख्तों से पता नहीं सैकड़ों की तादाद में कौवे और चीलें आ गई। इतने कौवे और इतनी चीलें आ गई कि वहां पर आसमान काला कर दिया उन्होंने। और वो आते थे, बोटियां उठाते थे, नान उठाते थे। विद इन 5 और 10 मिनट्स पूरा ग्राउंड साफ हो चुका था, एक हड्डी नहीं थी वहां। तो मैं तो सब्र कर सकता हूं कि जब खुले मैदान के अंदर लाशें पड़ी हों तो फिर गिद्ध और कौवे और चीलें किस तरह आकर लाशों के ऊपर अटैक करती हों। जाती जूलियत ने कहा कि मैं कुत्ता नहीं हूं, लेकिन दाऊद ने उसे वो मंजर दिखाया कि ना सिर्फ तेरा सर काट दूंगा, तेरी कौम भी यहां पर मरी पड़ी होगी और चील और कौवे उन्हें खाएंगे। ये वो भयानक मंजर है जो हम कभी शैतान को नहीं दिखाते। ये मंजर वो अपने इख्तियार से नहीं दिखा रहा, उसे पता है खुदा मेरे साथ है, मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आया हूं। और फिर जो आयत खूबसूरत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी 49 वर्ष निकालिए मेरे साथ। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला। किसमें डाला जी? थैले में। इसके थैले में ग्रेनेड नहीं है, थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उसे फिलिस्ती के माथे पर मारा
اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا. سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی. ہاللیلویا. داؤد نے تھا جی، داؤد کے پاس صرف ایک پتھر تھا اور وہ اس کی چمڑے کی فلاخن تھی. اسے اس کے اندر ڈالا، فائر کر دیا، اور جاتی جولیت اس کے ایک پتھر کی تاب نہ لا سکی. ہاللیلویا. آپ کے حالات کتنے بھی بڑے ہیں، صرف ایک پتھر چاہیے. ایمان سے حکم دیجئے اپنے حالات کو، آپ کے جاتی جولیت گر جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن داؤد کی طرح سٹینڈ تو لیں، داؤد کی طرح کھڑے ہوں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نو پرابلم. آپ کے پاس کسی کی سفارش نہیں ہے، نو پرابلم. آپ کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، نو پرابلم. آپ جاتی جولیت سے کلام کریں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تجھ پر غالب آؤں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ اس ایمان سے آگے جائیں گے، خداوند آپ کو فتح مندی بخشے گا، خداوند آپ کو سرفرازی بخشے گا، خداوند آپ کو غالب آنے کا فضل دے گا، اور آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے. فتح میں اس کو کہتا ہوں جس میں ہم کچھ کرتے ہیں. فتح سے بڑھ کر ہوا جس میں ہم کچھ نہیں کرتے. میں نے ایک دفعہ خدا سے دعا میں پوچھا تھا، خداوند اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آتی، فتح سے بڑھ کے غلبہ کیا ہے؟ خدا نے کہا فتح وہ ہے جو بندہ خود لڑ کے حاصل کرتا ہے، لیکن فتح سے بڑھ کر غلبہ وہ ہے جس میں آپ کچھ نہیں کرتے لیکن اس کے سارے بینیفٹ آپ کو مل جاتے ہیں. خدا میرے لیے اور آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. وہ ہمیں سپورٹ دیتا ہے اور وہ دشمن کو پسپا کر دیتا ہے، اس کی امیدوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنے جلال کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے. میں آج شام آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی بدحالی کا شکار ہے، کسی بھی طرح سے آپ ڈسٹرب ہیں، میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز یہ ہے، خداوند میں چھپ جائیے، خداوند میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے اور خداوند میں آگے بڑھیے، خداوند میں کلام کیجئے. اپنے مشکل حالات میں، مشکل اوقات میں، آزمائشوں میں برے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالیں. ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں جس سے ہمت ٹوٹ جائے. ایسے الفاظ مت اپنے منہ سے نکالیں جس سے بے چینی پیدا ہو. ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیں جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو. ایسے حالات اپنے منہ سے مت نکالیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر رہے ہیں. ایسے الفاظ نکالیں جس سے ایمان بڑھے. خدا آپ کے پیچھے ہے، اس نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا. اس ایمان سے آگے بڑھے. داؤد کو پتا تھا، داؤد نے، میں سوچتا ہوں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے برا پیچھے ہی کھلوتے ہیں بھاج گئے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے بعد جنگ چھڑ جائے گی. یہ حملہ کرنے گیا تھا، وہ ایسے نہیں تھا کہ وہ اسے وہ شیک ہینڈ کرنے کے لیے گیا تھا. یہ جنگ کا آغاز تھا. اگر داؤد وہاں پر جا کر کوئی چھوٹی موٹی کاروائی بھی کر دیتا تو جنگ چھڑ جانی تھی جو 40 دنوں سے رکی ہوئی تھی. لیکن داؤد نے، میرا ایمان ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بائبل میں ایسا نہیں لکھا کہ داؤد نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اسرائیلی آنڈے نے، مگر اس کو اس کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا میرے ساتھ جو ہے وہ اکیلا ہی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ آگے دیکھتے ہیں. ان کے حوصلے بلند رہتے ہیں اور وہ داؤد کی طرح فتح مند ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ سب اپنی زندگی کے تمام معاملات میں داؤد کی طرح بہیو کریں. خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، خداوند اپنی قدرت کو آپ کے ساتھ ظاہر کرے گا، اور آپ اپنی زندگیوں میں ان گواہیوں کو آتا ہوا دیکھیں گے، اور خداوند ان آزمائشوں پر غالب آنے کی وجہ سے آپ کو بڑھائے گا، ترقی دے گا، ایمان کے ایک نیکسٹ لیول کے اندر داخل کر دے گا، اور آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے، لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے. خداوند آپ کو برکت دے.